اسلامی تاریخ کب بدلتی ہے اور انگریزی تاریخ کب بدلتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بیان کرنا تھا، ویڈیو کی طوالت کے خوف سے ہم نے نہیں کیا۔ خیر، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو مختلف ایونٹ کے اعتبار سے معلومات ملتی رہے گی۔ اسلامی تاریخ کب بدلتی ہے؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ بھی شاید رات کے 12 بجے بدلتی ہے، حالانکہ یہ نظریہ درست نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ فجر کے ٹائم ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ بھی نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اور مختلف علاقوں میں مختلف ہو سکتے ہیں نظریات جو ہے وہ پائے جاتے ہوں۔ بہرحال توجہ کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ جڑیں گے اور یہ بات ہم سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اسلامی جو تاریخ ہے یہ جیسے سورج غروب ہوتا ہے اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کا جو دن ہے، آج کی جو تاریخ ہے، یہ ایک مثال دے رہا ہوں، 25 تاریخ ہے اسلامی اعتبار سے، ذی الحج کے اعتبار سے۔ تو جیسے آج سورج غروب ہوگا تو اگلی جو تاریخ ہوگی وہ شروع ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان شریف میں جیسے سورج غروب ہوتا ہے، اگر رمضان شریف کا چاند نظر آنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں رمضان شریف شروع ہو چکا ہے۔ تو مطلب مغرب کے ہوتے ہی اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ اگلے دن مغرب تک یہی تاریخ رہتی ہے 24 گھنٹے کے لیے۔ اب یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے ساتھ انگریزی جو تاریخ ہے، جس کو ہم عیسوی تاریخ کہتے ہیں، جیسے جنوری فروری کے اعتبار سے، تو اس کی تاریخ بدلتی ہے رات کے 12 بجے۔ جیسے رات کے 12 ہوتے ہیں تو اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، اور اگلے جو 12 رات کی ٹائم ہوتا ہے اے ایم شروع ہوتا ہے، تو پچھلی جو پی ایم ہے وہ پورا دن 24 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں اور نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پر جو وظائف بتائے جاتے ہیں، بھئی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو جب یہ کہا جاتا ہے صبح کے ٹائم پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فجر طلوع ہونے سے لے کر فجر کے ٹائم ختم ہونے تک وظیفہ پڑھا جائے، اور جب یہ کہا جاتا ہے شام کے ٹائم پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زوال سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے یہ سارا ٹائم شام کا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جنرل نالج کے طور پر بھی ہے اور ہمارے اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے بھی یہ بات ہے، تو آپ سارے اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع کی دولت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔